السلام علیکم. ڈائلاگ ود محسن کے ساتھ میں ہوں حارث بن امین. کل تک باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ جو پارلیمان کے اندر جو بیٹھک ایک سجی ہے یہ آئینی ترامیم لانے میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ کامیاب ہو گئے. اس کے علاوہ بات ہو رہی تھی کہ یہ اتنی جلدی کیوں ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہی لانا چاہتے ہیں کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے گھر جانے سے پہلے یہ ترامیم لانا چاہتے ہیں. تو وہ اب باتیں جو ہے اشارے نظر آ رہے ہیں کیونکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس سر جوڑ کر بیٹھا ہوا ہے اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے مصروف عمل ہے کہ کون سا اگلا چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس پارلیمانی کمیٹی جو ہے یہ نامکمل ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف نے اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے. اب کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی غیر موجودگی کے اس فیصلے پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے محسن رضا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پی ٹی آئی پھر جو ہے نا ناراضگی ظاہر کر دی. کہتے ہیں خیر ہو آپ کی، خیر ہو آپ کی. وہ منیر نیازی کا ایک شعر یاد آ گیا گفتگو کے آغاز میں کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. یعنی کل تک آپ کے بقول آئینی ترامیم کا پیکج جو ہے وہ منظور ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، وہ ہو گیا. اب اس کی ٹیکنیکل سائٹ سامنے آ گئی ہے کہ جس امر کے لیے یہ آئینی پیکج جو ہے وہ ترتیب دیا گیا تھا اب اس پہ عمل کا وقت شروع ہو گیا ہے. تو اب نئے چیلنجز ہیں اور نئی اپرچونٹی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اب جو بھی کرنا ہے وہ شیر نے کرنا ہے. وہ ایک لطیفہ ہے کہ کسی آدمی سے کسی نے پوچھا کہ یار اگر اب آپ جنگل میں جا رہے ہوں تو سامنے سے شیر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے پھر شیر نے کرنا ہے. کون سے شعر نے سر؟ یہ میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں اصلی شعر کی بات کر رہے ہیں؟ میں اصلی شعر کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس کو اس انالوجی کو اپلائی کریں تو آئینی پیکج کے منظور ہو جانے کے بعد جو حکومت وقت کے پاس اختیارات آ چکے ہیں اور اس کی اتحادیوں کے پاس اختیارات آ چکے ہیں وہ ون سائیڈڈ ہیں اور ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تا وقت ہے کہ کوئی نیا اسکیم آف تھنگس یا کوئی نیا پلیئر آ جاتا ہے. تو ابھی چونکہ اس کے آثار نہیں ہیں تو جب تک یہ ہے اس وقت تک تو پھر جو بھی کرنا ہے شیر نہیں کرنا ہے. آپ نے ذکر کیا اس بات کا کہ پارلیمانی کمیٹی جو خصوصی بنائی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے تعین کے لیے، تو نام تو قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ میڈیا پہ ساری نیوز چل رہی ہیں، بلکہ لمحہ بلمحہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبر آ رہی ہے کہ اس میں سینئر موسٹ تو ہیں جسٹس منصور علی شاہ، دوسرے جسٹس منیب اختر ہیں، تیسرا نام جو ہے وہ اس ترتیب میں سینیورٹی کی بنیاد پر وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام ہے. تو سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر اس میں سے، بلکہ یہ سوال اب تازہ ترین جسے کہتے ہیں نا کہ لیٹسٹ کویسچن ہے، لیٹسٹ کویسچن تو یہی ہے کہ ان 3 ججز کا جن کا نام جو ہے وہ فائنل ہوا ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک جج جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے اپنا نام وڈرا کرنا چاہتا ہے وہ کر تو سکتا ہے. تو ریمیننگ جو 2 ججز ہیں تو لسٹ کس طرح سے 3 ججز پر مشتمل ہوگی. تو یہ بات چونکہ رانا ثناء اللہ خان صاحب کی طرف سے آئی ہے اس لیے ذمہ دار تو وہی ہیں. کیا کوئی خدشہ ہے سر اس طرح کا کہ کوئی ایسا جج جو کہ ہوگا تو تبھی اس قسم کے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر 3 ججز میں سے ایک جج جو ہے وہ ولنگ نہیں ہے یعنی بوجو، تو پھر تو بقول رانا ثناء اللہ خان صاحب کے کہ ہم پھر نیچے سے جو سینئر یعنی یحییٰ آفریدی کے بعد اگر کوئی جسٹس ہے جس کا سینیورٹی میں 4تھا نمبر ہے ان کو ایڈ کر دیں گے، اس کو شامل کر لیا جائے گا. تو وہ لسٹ 3 لوگوں کی پھر بنا لی جائے گی. اچھا، میں آغاز میں ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آئینی پیکج منظور ہوا ہے نا، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی کلیئر نہیں ہیں اور جب ان پر عمل درآمد کا وقت آئے گا تو نئے سوالات سامنے آئیں گے. تو پھر ان کے پاس اختیار موجود ہے، کچھ اور بھی ترامیم جو ہیں وہ آتی رہیں گی. تو اب کوئی چیں کرے کوئی پیں کرے، اب کوئی جو مرضی مطلب کر لے، لیکن جب تک یہ حکومت اختیار میں ہے، اقتدار میں ہے، تو یہ اپنی ضروریات کے مطابق اس میں کوئی نہ کوئی اس ڈبے میں سے نا پیلے رنگ کا، نیلے رنگ کا، کالے رنگ کا، سفید رنگ کا جو ان کو سوٹ کرتا ہوگا وہ بالز نکالتی چلی جائے گی. جب تک شیر ان پر مہربان ہے، جب تک شیر کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے. تو شیر سمبولک بن گیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ کا انتخابی نشان شیر ہے تو آپ اسی طرح سے بات کر لیجئے. میں سر دوسرے بڑے شیر کی بات کر رہا ہوں جو کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جب تک یہ لوگ ان کی گڈ بکس میں ہے تو تب تک یہ جو چاہے کر سکتے ہیں.
تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ججز کا 3 لوگوں کے نام تو آ گئے کہ ان میں سے ایک چیف جسٹس بننا ہے. تو پارلیمان کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں 4 لوگ تو ہیں اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر, وہ نون لیگ کے ہیں, اور 3 پیپلز پارٹی کے ہیں. 3 نام دیے گئے تھے تحریک انصاف کی طرف سے, ایک جے یو آئی کا اور ایک ایم کیو ایم کا. یہ 12 لوگوں پر مشتمل کمیٹی جو ہے, لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق اور اپنی پارٹی کی پالیسی جو تحریک انصاف نے اختیار کی ہے اس کی بنا پہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے چونکہ ووٹنگ میں بھی حصہ نہیں لیا, ہم اس سارے عمل میں اپنی ایک اختلافی پوزیشن رکھتے ہیں, تو ہم نے اس پارلیمان کی خصوصی کمیٹی میں بھی نہیں بیٹھنا. ان کا احتجاج ہے, وہ جاری رہے گا جو بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں. لیکن اگلا سوال اسی طرح سے جس طرح سے پہلا ہم نے سوال ڈسکس کیا ہے کہ لیٹسٹ کویسچن یہی ہے کہ اگر ججز میں سے کوئی ایک نام وڈرا کرتا ہے یا ولنگ نہیں ہوتا تو پھر کس طرح سے 3 ججز کا وہ ایک تو لسٹ طریقہ کار آپ نے بتا دیے جو رانا ثناء اللہ اب یہ دوسرا ہے کہ اس میں سے باقی کے ریمیننگ 9 لوگ جو ہیں پارلیمنٹ کے, یعنی دونوں ایوانوں میں سے آئے ہیں, یا تو یہ صورت ہے کہ جو اویلیبل ہے وہ اپنا رائٹ استعمال کرتے ہوئے وہ نام فائنل کریں, اور یا پھر یہ ہے کہ اس کے اندر دیکھا جائے تو کانسٹیٹیوشن کی اویلیبل جو کلازز ہیں ان کے تحت کیا یہ گنجائش نکلتی ہے کہ کورم پورا ہونا ضروری ہے. اگر نہیں نکلتی تو پھر اس کے لیے ان کو کچھ اور کرنا پڑے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ابھی حسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم آج ہی یہ نیا چیف جسٹس جو ہے پاکستان کا کون ہوگا اس کا نام آج فائنل کر دیں وہ ہم فائنل کر دیں گے, پی ٹی آئی ساتھ دے نہ دے, یعنی ہر 2 صورتوں میں. باقی ریمیننگ جو 9 لوگ ہیں پارلیمنٹیرینز دونوں ایوانوں میں سے, تو وہ اپنی جاب جو ہے آج مکمل کر لیں گے. تو آج چیف جسٹس نیا ہے سپریم کورٹ کا یا چیف جسٹس آف پاکستان, اس کے نام پہ اس کا نام فائنل ہو جائے گا. شاہ جی ایک سوال ہے جو تقریباً ہر پاکستانی پوچھنا چاہتا ہے, اور یہاں تک کہ جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے ان کی زبان پر بھی یہی سوال ہے, وہ یہ کہ کس کیس کی کیا نوعیت ہے, کون سا کیس جو ہے وہ نئی عدالت جو بننے جا رہی ہے یا جو نیا بینچ بننے جا رہا ہے آئینی بینچ, وہ سنے گا, کون سا سپریم کورٹ سنے گا. اس سوال کا جواب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک بریک کے بعد. خواتین کے بعد ایک شارٹ بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہ جی, جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک کیس کی سماعت کر رہے تھے, آئینی پیکج جب اپروو ہو گیا, پاس ہو گیا اس کے بعد, تو انہوں نے اس میں ریمارکس دیے کہ یار مجھے خود نہیں پتہ یہ کیس ہم نے سننا ہے یا آئینی بینچ نے سننا ہے. وہ مسکرائے بھی صحیح, اور کیس جو ہے وہ 2 ہفتوں کے لیے اس کی سماعت ملتوی کر دی. آپ کے پاس اس کا جواب ہے کہ کون سے کیسز کون سنے گا؟ نہیں, مختصر جواب اور لائٹر نوٹ پہ تو یہی ہے کہ جس سے وہ سنوانا چاہیں گے, جس قسم کا رزلٹ لینا چاہیں گے, فیصلہ لینا چاہیں گے, وہ اسی عدالت میں لے کر جائیں گے. اور آن اے سیریس نوٹ جو بھی کانسٹیٹیوشنل نوعیت کے معاملات ہوں گے جو پینڈنگ ہیں وہ بھی, اور جو آنے والے ہیں یا قانون سازی سے متعلق ہوں گے یا کسی چیز کو چیلنج کیا جائے گا یا تشریح کے معاملات ہوں گے کہ آئین اس پہ خاموش ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. بہت سارے معاملات ہیں جو پارلیمنٹ میں تشریح طلب ہوتے ہیں. اپوزیشن خاص طور پر اگر کسی چیز کو چیلنج کر دیتی ہے یا کوئی سوال نیا اٹھ جاتا ہے, یا یہی آئینی ترامیم کا جو پیکج لایا گیا اس میں بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کا ابھی جواب نہیں ہے, مزید ترمیم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو وکلاء تنظیمیں موجود ہیں, اور اگر تحریک انصاف یا کوئی بھی عام آدمی اگر انسانی حقوق کے حوالے سے یا کسی اور بھی, تو جو آئینی نوعیت کے معاملات ہوں گے وہ تو جائیں گے آئینی جو بینچز بنائے گئے ہیں تمام ہائی کورٹس میں. مثلاً اس سے پیشتر مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے جس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس کے بارے میں دوسری بار بھی وضاحت جو ہے وہ جاتے جاتے منصور علی شاہ صاحب نے کی, اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے پابند کیا کہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. تو وہ بھی اس وقت جو ہے وہ بیک برنر پہ رکھ دیا گیا کیونکہ یہ عمل شروع ہو گیا آئینی پیکج کا. تو اگر وہ دوبارہ اس کی ہوتی ہے ریویژن میں, تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی گیا ہوا, حکومت پاکستان بھی گئی ہوئی ہے. تو اگرچہ وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے 2 لیٹرز لکھے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ آپ جو 2017 کے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی ہے اس کے تحت آپ اس کا فیصلہ کریں, اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. جو بھی چیز اب تک کی یعنی کل تک کی ڈیٹ میں جو چیزیں پینڈنگ تھیں یا
وہ آئینی نوعیت کے یا قانون سے متعلق فیصلے تھے، یا تو ہونے باقی تھے یا ان پہ ریویژن آنی مطلب تھی. سر یہ ایسی ایک بات ہے کہ اس پہ کنفیوژن رہے گی اور کچھ عرصہ رہے گی، اس کے بعد آہستہ کچھ آہستہ کچھ کلیئرٹی کی طرف جائے گی. کچھ عرصہ لازمی طور پر رہے گی، کیونکہ چیزیں ابھی کلیئر نہیں ہیں. ابھی تو آئینی پیکج جو ہے وہ ان ٹوٹو یا ہولسٹیکلی دیکھا جائے تو وہ ایک اچیومنٹ ہوئی ہے پارلیمنٹ میں حکومت کو کہ وہ اپنی مرضی کا. اچھا شاہ جی، ایک اور کنفیوژن ہے جو میرے اپنے ذہن میں بھی ہے، کئی لوگوں کے اور بھی ہوگی، وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے. کل تک وہ سب کے ہیرو تھے، حکومتی بینچز سے ہیرو بھی. سر سن تو لینا، اچھا سب لوگ کہہ رہے تھے، حکومتی بینچز سے اپریشیٹ کر رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کی بڑی تعریف کی کہ میں اپنے والد کے بعد اگر کسی کو سے سیاست سیکھی ہے یا کسی کو بڑا سیاستدان مانتا ہوں تو وہ یہ ہیں. ایون پی ٹی آئی والے اپریشیٹ کر رہے تھے، ان کو تھینکس کر رہے تھے. آج سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ مولانا صاحب نے ڈبل گیم کھیلی ہے. یہ کیا ہوا ہے سر؟ دیکھیں، میں نے بھی سلمان اکرم راجہ اپنے انداز کے آدمی ہیں، لیگل ایکسپرٹ ہیں، پاکستان کے سرکردہ جو ایڈوکیٹس ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ پھر تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں بھی پہنچے ہیں، اور ان کی فلائٹس بھی بہت زیادہ رہی ہیں. جتنے بھی لوگ ملتے رہے ہیں آئینی پیکج کے حوالے سے تو اس ٹیم کا وہ حصہ تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے پہلے جو لوگ ان سے 3 4 یا 5 لوگ ملنے کے لیے گئے تو ان میں پہلے نام سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی تھا، جن کو شاید نہیں بھیجا گیا تھا. تو پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے اس میں بھی ان کا ایک رول ہے. ان کی طرف سے ایسی بات کہنا تکلیف دہ بھی ہے، اور جو اس وقت کا ایک ایمبینس کریٹ ہوئی ہے پولیٹکس آف انگیجمنٹ کی. کل بھی میں اس کا ذکر کر رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سسٹم کو بچانے کے لیے اپنا ایک رول بڑے مؤثر انداز سے پلے کیا ہے. ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ نے بجا طور پر کہا کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس انہوں نے اپریشیٹ کیا، باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. اوکے. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ پہلے سے ایسے تھے یا تحریک انصاف میں آنے کے بعد ان میں یہ جوہری نوعیت کی ایک تبدیلی آئی ہے. لیکن میں بہرحال اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں کہ میں یہ بات کہوں کہ کس کس کی زبان روکنے جاؤں تیری خاطر، کس کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے. تحریک انصاف پر یہ شعر اس وقت بالکل چسپاں کیا جا سکتا ہے کہ کسی کی بھی عزت ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے. مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کچھ نہیں لینا، اور نہ میں ان کا وکیل ہوں کہ ان کی عزت کا یا ان کے جو رول انہوں نے پلے کیا ہے میں اس کا دفاع کروں. وہ جانے اور تحریک انصاف جانے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو جے یو آئی کے سربراہ ہیں اور تحریک انصاف کے پی کے حوالے سے ان کی پولیٹکس کا جو دونوں جماعتوں کی بنتی ہے اس میں یہ آئی بال ٹو آئی بال کھڑے ہوئے ہیں. مولانا صاحب نے ایک کوشش کی تھی کہ پاکستان کا یہ جو سپیل ہے جس میں یہ ترامیم کا ایک ہجان تھا، اس میں انہوں نے 2 طرح کا رول پلے کیا جس کا اعتراف کرنا ضروری ہے. گورنمنٹ ستمبر کی پہلی تاریخوں میں جو پیکج لے کر آ رہی تھی، اگر مولانا صاحب اس کو ڈیفائی نہ کرتے، ریزسٹ نہ کرتے، ریجیکٹ نہ کر دیتے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس قسم کے اختیارات اس حکومت کو مل جاتے. تحریک انصاف تو برباد ہو گئی تھی. مولانا صاحب کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے پہلا مسودہ جو حکومت پاکستان کی طرف سے لانے کی کوشش کی گئی، اس کو انہوں نے چھپا کے رکھا گیا تھا، اس کو رجسٹ کیا، ہونے نہیں دیا. دوسرا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو انگیج کر کے انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی جو تحریک انصاف کو یا اس کے لیے اور آخری منٹ تک خطرناک ہو سکتی تھی، انہوں نے اس کو نکالا ہے. ٹھیک ہے، کل بھی میں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب نے جو کہا نا کہ کالا سانپ ہم نے اس کے دانت نکال دیے. کچھ لوگوں نے تو لٹرلی اس کا اطلاق جو ہے وہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری پہ انہوں نے کیا. لیکن اگر دیکھا جائے تو پہلے مسودے میں سے انہوں نے جو دانت نکال کے باہر سانپ کے رکھ دیے ہیں، یہ بھی بات بجا طور پر کہی جا سکتی ہے کہ پہلا مسودہ بہت اگر پاس ہو جاتا تو بہت خطرناک صورتحال ہوتی. ملٹری کورٹس کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، پاکستان ایک سیکیورٹی کی سچویشن میں ہے، اس میں ظاہر ہے کہ انسانی حقوق کی جو عام امن کے زمانے میں جو صورتحال ہوتی ہے وہ سیکیورٹی کے ڈیز میں نہیں ہوتی. تو پاکستان تو ایک ہنگامی کیفیت میں رہتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کور ہو رہی تھیں پہلے مسودے میں، اگر وہ ہو جاتا تو مولانا صاحب نے تو بچایا ہے. لیکن تحریک انصاف کے ہاتھوں کسی کی عزت نہیں بچتی. اب یہ لوگ جو
तहरीक इंसाफ उनके पीछे पड़ गई है, उनमें से कितने लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के मेंबर्स थे लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन इल्ज़ाम उन पे ये आ गया कि उन्होंने बेवफाई की है, उन्होंने गद्दारी की है। हाँ बिल्कुल, ऐसे नाम आ रहे हैं सामने। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर हो, बैरिस्टर गौहर हो, शेर अफजल मरवत हो, किसी की इज्जत महफूज नहीं है तहरीक इंसाफ के लोगों के हाथों। उसका सबब क्या है? उनकी तरबियत और जो लोग उनके पार्टी के अंदर शामिल हैं, जिन्हें इसको कहा जाता है कि जी ये कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, वो बेमुहार हैं, शुद्र बेमुहार कहा जाता है। सर वफाओं का, बेवफाइयों का, इनका भी जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शाह जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने जो मेंबरान जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दिया, उनके नाम जारी कर दिए गए हैं, उनकी तस्वीर जारी कर दी गई हैं, तो मतलब ये है कि उन्होंने बेवफाई की है पार्टी के साथ, तो ये गलत हुआ है? वो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा बड़े रेफरेंस वाले हमारे उस्ताद शोरा में उर्दू शायरी में उनका जिक्र होता है। उनका एक शेर है कि नाविक ने तेरे सैद ना छोड़ा ज़माने में, तड़पे है मुर्गे किबला नुमा आशियाने में। मैं ब्रेक से पहले जो बात कर रहा था ना वफ़ा और बेवफाई के हवाले से, आपने एक अच्छा रेफरेंस दिया था, तो इसमें ये बात हमें ज़रूर करनी चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी अपने मुस्तकबिल के हवाले से और तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात के हवाले से मेरा ख्याल है कि रिव्यू करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी को। सबब इस उसका बयान ये के है, बाद, इस बयान के बाद भी जो सलमान अकरम राजा की तरफ से आया, पंजाबी कहते हैं कोलियां दी दलाली ते मुंह काला, मतलब मौलाना साहब ने तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल धारे में लाने की जो कोशिश की है, उसका अजर व सवाब उनको मिल गया। यानी मैं, आपको पता है मैंने एक बार ये कहा था कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर किसी भी आदमी की कोई हैसियत नहीं है अनलेस एंड अनटिल कि वो डेजिग्नेटेड बाय इमरान खान हिमसेल्फ, अगर वो उसको किसी को, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्लास लेने पे हैं तो किसी की भी ले सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में तहरीक इंसाफ जो कुछ कहती रही है, और इमरान खान साहब खुद जो कुछ इनको अलकाबात से, बुरे नामों से याद करते रहे हैं, अगर उसके पेश नज़र देखा जाए तो मौलाना फजलुर रहमान पहाड़ जितना उनका हौसला है। बिल्कुल, कि उन्होंने हर चीज़ भुला के इनको वेलकम किया और पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स दौड़ चल रही थी प्रैक्टिस है शामिल किया, सपोर्ट किया, उनके एतराज़ात को दूर किया। उस मुसव्वदे में जिस तरह से मैंने पहले कहा कि बहुत ख़तरनाक शिक्कें थी, वो निकाल दी, इनकी डिमांड पे निकाली हैं। अब ये उनकी मर्ज़ी है, वो मौलाना साहब को अगर क्रेडिट नहीं देते, डिस्क्रेडिट तो ना करें, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते। यानी अली अमीन गंडापुर, कोई भी आदमी, यानी अली अमीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ की उस पॉलिटिक्स को जो एजिटेटिव है, जो एहतजाज किया है, पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन उन्हें इमरान खान के कहने पे एक मरतबा मेला सजा दिया, 4 मरतबा उन्होंने अटैक किया है। 2 मरतबा तो इस्लामाबाद आए हैं, 1 मरतबा लाहौर गए हैं, जब जी चाहता है वो शुरू हो जाते हैं। जलसा किया सर, रावलपिंडी भी गए हैं, जलसा ठीक किया है। तो उनको भी गद्दार करार दिया जा रहा है। ये कौन लोग हैं वो भी तहरीक इंसाफ के, इसलिए इनके हाथों किसी की इज्जत महफूज नहीं है और क्रेडिट कोई नहीं है। यानी मैं अपने किसी प्रोग्राम में अगर इनकी तारीफ कर दूं, या इमरान खान साहब को जिस तरह से मैं कहता हूं कि वो बहुत शानदार आदमी है, फाइटर है, यानी रिकॉर्ड पे मैं उनको कहता हूं, अगर मैं कभी किसी उनकी पॉलिसी का यहाँ पर एनालिसिस करते हुए उस पर अपने नुक्ता नज़र का इजहार करूं, तो मुझे भी गालियां पड़ना शुरू हो जाती है, और बाकी लोग भी इनसे कोई महफूज नहीं, जिस तरह से मैंने कहा है। बाकी जो आपने कहा कि इन लोगों को, तो उस पर तो सिंपली ये कहा जा सकता है कि एक ऐसे जुर्म की पादाश में इन लोगों को सज़ा दी जा रही है जो उन्होंने किया ही नहीं है। यानी तहरीक इंसाफ साबित करे कि यह तहरीक इंसाफ के लोग थे और उन्होंने तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से इख्तिलाफ करते हुए आईनी तरामीम के पैकेज को उन्होंने वोट किया है। तो किस तरह साबित करे सर? उन्होंने नाम तो ले लिए, जिनके नाम लिए उनकी तरफ से कोई जस्टिफिकेशन नहीं आया अभी तक। नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं। देखें, जो पार्लियामेंट में आप निकाल के देख लीजिए, जिन लोगों ने वोट किया इसके हक में, इनमें से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है तहरीक इंसाफ का बाकायदा तौर पर मेंबर था और उसने उसको वोट दिया है। लेकिन इसमें से सर ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिया पार्लियामेंट में। देखें, ये इखलाकी बात है जो आप कर रहे हैं, कानूनी बात नहीं है। कानूनी बात वही है कि वोटिंग हुई है, पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ करते हुए तहरीक इंसाफ के लोगों ने जाके उनको वोट दे दिया। आपको पता है इस बात का, हम जिक्र कर चुके हैं कि 63A के तहत किन लोगों के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई हो सकती है कि डिफेक्शन क्लॉज जो है वो इन्वोक हो जाए। कहाँ होती है?
4 چیزیں ہیں. پہلے بھی ہم نے ذکر کیا اس کا. بجٹ آئے گا, تحریک عدم اعتماد آئے گی, یا لیڈر آف دا ہاؤس کا جو ہے انتخاب ہوگا, اور ترمیم اگر کوئی آتی ہے تو پارٹی کی پالیسی کے اگینسٹ کوئی ووٹ کرے یا نہ کرے تو اس پہ خلاف ورزی کا الزام لگایا جا سکتا ہے. باقی تحریک انصاف نے اس کا خود فیصلہ کرنا ہے کہ کون ان کا غدار ہے, کون ان کا وفادار ہے. یہ ایک سبجیکٹو سا میٹر ہے, میں اس پہ کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا. میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا کہ تحریک انصاف حالت جنگ میں رہتی ہے. ان کو کوئی بھی نہ ملے تو یہ زنجیر زنی اپنے آپ پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی مورل کوڈ نہیں ہے. وہ بھی بہت کچھ سیکھیں گے, لیکن شاید تحریک انصاف نے یہ خود ہی فیصلہ شاہ کرنا جی ہے. پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر ہیں گردیپ سنگھ, ان کے حوالے سے بڑی اچھی خبر آ رہی ہے کہ ان کو بڑا پریشرائز کیا گیا لیکن وہ اپنی پارٹی پالیسی سے نہیں ہٹے. میں اگر اس پہ سماجی اخلاقیات کے حوالے سے بات کروں تو بات تھوڑی سی حوصلے سے سنیے گا کہ پارلیمنٹ کا ممبر بننا ہو, پرائم منسٹر آف پاکستان بننا ہو, چیف آف آرمی اسٹاف بننا ہو, پریزیڈنٹ آف پاکستان بننا ہو, یا آپ نے چیف جسٹس بننا ہو, جسٹس بننا ہو, ایک ہی ہے آئین کے تحت اس پہ حلف, جس میں آپ نے پاکستان کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرنا ہوتا ہے. اور اس حیثیت میں آپ کے ساتھ جو کچھ بھی آپ کے نالج میں جو چیزیں آتی ہیں آپ نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, رازداری رکھنی ہوتی ہے. حلف دینے کی کیا ضرورت ہے, اور کسی بھی مقدس کتاب پہ جا کے حلف دینے کی کیا ضرورت ہے. میں تو یہاں تک جاتا ہوں کہ اگر انسان سماجی حیوان ہے تو وہ جو اس سماج میں رہنے کے لیے ایک پروڈکٹیو رول اپنا پلے کرتا ہے, اس حوالے سے اس کے اوپر بنیادی طور پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی, اس کا تعلق کسی نسل سے ہو, کسی مذہب سے ہو, کسی بھی مذہب سے نہ ہو, تو وہ اپنی ذات کے سامنے خود اپنے عہد و پیمان کا پابند ہوتا ہے کہ جس چیز کا اس نے عہد کیا ہوا ہے کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا یا کسی بھی ملک کا وفادار رہوں گا. میں نے آپ کے ساتھ ایک پرومس کیا ہے تو میں اس کی پاسداری کروں گا. اگر کسی پارٹی کا کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ کے اندر اس پارٹی کا ٹکٹ لے کر جاتا ہے تو وہ 2% کا آدمی نہیں, اگر اپنی پارٹی کے ساتھ اس نے جو عہد و پیمان کیا ہوا ہے اگر اس کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے, چاہے وہ پیسہ لے, چاہے 50 کروڑ ملے, چاہے 1 ارب ملے, 5 ارب ملے, یا کوئی بھی قیمت اس کے ضمیر کی گر لگائی جائے اور وہ اپنا ضمیر کا سودا کر دیتا ہے, تو وہ سید صاحب ہوں, شیخ صاحب ہوں, راجہ صاحب ہوں, کوئی بھی ہو یار, یا سنگھ وہ ہو. چیف آف آرمی اسٹاف ہو, سنگھ ہو, رام ہو, یا وہ جان صاحب ہو, کوئی بھی آدمی ہو, کسی مذہب سے اس کا کوئی تعلق ہو, وہ ٹکے گا آدمی نہیں ہے یار. ان لوگوں کی بات آپ کر رہے ہیں, اتفاق کی بات ہے اور بدقسمتی کی بات ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں اس قسم کی ضمیر خریدنے کی یا بیچنے کی یا ووٹ خریدنے کی یا پارٹی کے لوگوں کو توڑنے کی, ہمارا کردار انتہائی نامناسب بھی ہے اور کوئی قابل فخر نہیں ہے. ہم لوگ جاتے ہیں قرآن شریف پہ حلف بھی دیا ہوتا ہے, اور بعض لوگوں کی ویڈیوز ایسی بھی موجود ہیں کہ انہوں نے حلف دیا ہوا ہے کہ جی ہم پابند رہیں گے, ہم وفادار رہیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, لیکن بس اس کے باوجود نوٹ بخا میرا موڈ بنے. اس میں گردیپ سنگھ کو ہماری طرف سے سلام ہے بھائی. اگر آپ کو بھی کوئی آفر کی گئی تھی تو آپ تو بہت سارے لوگوں سے اچھے ہیں کہ آپ نے اپنے عہد کا پاس کیا ہے اور اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا. یہ کریکٹر ہے یار, کریکٹر کو بولنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. باقیوں کے بارے میں کیا کہوں. بہت شکریہ سر, پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے. خواتین و حضرات, آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.